14 اگست والے دن اسی راہ پر گامزن ہوں گے جس راہ پر امیر المجاہدین نے ہمیں چلنا سکھایا ہے۔ داتا حضور سے لے کر اسمبلی ہال تک ہمارا مارچ تحفظ ختم نبوت مارچ ہوگا، ریلی ہوگی، بسلسلہ یوم آزادی ہوگی، اور آپ سب نے آنا ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ 10 لاکھ مسلمانوں نے ان کی بدماشیوں کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ یہ پاکستان بنا اس نام پر تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار جاریار مصطفی اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سایہ صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باد مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب نبوت میں بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا صدیق اکبر نے یمامہ میں 12,000 کا لشکر بھیج کر کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود
فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود حضرت ابو دجانہ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کر کے اور حضرت باشی بن حرب نے پرچہ مار کے کہا ختم دور رسالت کو سلام ختم دور رسالت کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام وہ قلعہ بند ہو گئے 40,000 ہے جی یہاں تو کوئی ایک شخص ہے نا جو ختم نبوت کا ڈاکو بنا ہے وہ 40,000 تھے قلعہ بند ہو گئے اور کہا کہ اب ہمیں کوئی جناب نقصان نہیں پہنچا سکتا راب بن مالک نے اندر چھلانگ مار کے کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام حضرت ام عمارہ کیا پوچھتی ہے فرمایا بیٹا کام تمام کر دیا وہ اپنے کپڑے سے تلوار صاحب کے کہہ رہے ہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہلے تو وہ ایک باغ مشہور تھا ہے جی کون سا والا یمامہ والا وہ ایک باغ مشہور تھا لیکن جب صحابہ نے اس کے اوپر پہرا دیا ختم نبوت پر باپو سے لگے اس کا نام کیا ہونا تھا حدیقۃ الموت جو بھی ختم نبوت کا ممکن سر اٹھائے گا اس کا قیامت تک یہی علاج ہوگا اور کہا جی کیوں ہونے کا اس لیے کہ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ آپ ایک کو زبان پہ نہیں پڑھتے نہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام حضور کی ختم نبوت کا تاج انشاءاللہ تا صبح قیامت ابد الآباد تک ایسے چمکتا رہے جو موذی اس کے خلاف آئے گا پھر محمد عربی کا کوئی نہ کوئی غلام ضرور آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کہا کوئی بات نہیں الیکشن گزرانے کا پھر صحیح اس گل سے تو نہیں ہو سکتا کہ پھر صحیح یہ تو ساڈے ایمان کا مسئلہ نہ یہ پاکستان کا مسئلہ یہ اسلام کا مسئلہ تسی ایک پاکستان روندے ہو ایک چیف جسٹس روندے ہو ساڈا ایمان کہتا کروں تیرے نام پہ جہاں پیدا نہ بس ایک جان دو جہاں پیدا سانو اس نال کوئی بار نہیں اسی کہنے ہیں حضور دی ختم نبوت تے پیرا ہوئے گا اور رہی بات کہ 1500 پرچے بندے سے پرچہ کٹیا گیا 15 کروڑ تے بھی کٹیا جاوے اگر ختم نبوت کی عبادت واسطے مدینہ جیسا شہر خالی ہو سکتا اور جنہاں صحابہ دے وطن مکہ اور مدینہ سن انہاں دی قبراں جا کے دمشق اور شام بن سکدیاں تے جنہاں انہاں دی قبراں جا کے یمامہ بن سکدیاں تے مسجد رحمت للعالمین ساری بھی خالی ہو جائے لیکن حضور کی ختم نبوت تے پہلا اس طرح
ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میں ویسے دنیاوی مسئلہ کہنے لگا بھائی نادرا کسی نے اپنا پیو کا نام لکھایا ہوئے، ٹھیک ہے جی، تے پھر کسی نے او کیا جاوے کہ کلیریکل غلطی ہے وہ ٹھیک بھی کر دیتا جاوے، اور پھر سال بعد جاوے آ کے میرے پیو کے نام کی جگہ بدل دے ہوتے ان لوگ کی کہیں گے حرامی ہے کہ پیو کا نام بدلان آ گیا، اس کا پیو کوئی ہو رہے یار۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اتنا بڑا کہ حضور نے فرما دیتا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جڑا اینو کوئی گل اس دے حرف بدلنے کی کوشش کرے اس تو بڑا کائنات ہے حرامی کوئی نہیں، اس تو بڑا کائنات ہے ایک طے شدہ مسائل سانو مزید بیان کرنے کی لوڑ نہیں۔ افسوس تا سانو ہے کہ جناب برطانیہ دی پارلیمنٹ ہو گئی یا برطانیہ دی سپریم کورٹ ہون یا برطانیہ دی کوئی کورٹ ہو گئی، تو آج تک سنیا کہ انہاں اپنی ملکہ دے بارے کدی کوئی قانون دے اندر رد و بدل کیتا ہوئے، یا انہاں دی جناب کورٹاں نے بیٹھ کے انہاں دی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہوئے کہ ساڈی جناب وہ جڑی ملکہ اس تے حدود اربع اتنا اور اس کی عزت اتنی، وہ اپنی ملکہ دے بارے نہیں بیان کرتے، جناب کوئی گل نہیں کرتے۔ تسی اتنے کائنات دے بدترین ہو گئے کہ تسی اپنے آقا و مولا دی ختم نبوت نو کہہ کر دیو ہاتھ 10 سال بعد، یعنی کہ ساڑھے کو کوئی الفاظ موجود نہیں۔ پاکستان بنیا کتنے دیر گزری، 7 سال کو دروازہ تک کتنے سال پڑھ دیں، 6 سال پڑھ دیں۔ پاکستان بنایا 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی قربانی دے کے، خون کی ندیاں بہ کے پاکستان بنیا، اور جب پاکستان بن گیا پھر تو سکیا مرزائی ساڑھے وزیر خارجہ ہوں گے، پھر مسلمان اٹھے انہوں نے کیا ہے پاکستان اس مقصد آستے نہیں بنایا بندے سے پتر بڑھو، 53 تاریخ چلی 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر اس تو بعد ہم کیا مسئلہ کہ نہیں، پھر تو انہوں جناب تھوڑی دیر بعد 53 تو لے کے 74 تک تقریباً 21 سال پڑھ دے ہے جی، اور 53 پھر انہوں جناب تکلیف شروع ہو گئی مرزائی نوازہ نو اور عالمی جناب طاقتہ نو کہ جناب مسلمان تو پھر مضبوط ہو رہے ہیں، انہوں نے پھر جناب مرزائیت کا پودا شروع کر دیتا۔ پھر ساڑھے بزرگوں نے 74 تاریخ میں ختم نبوت چلائی اور جناب آئین پاس کرایا، اور اس کے بعد پھر جناب گزرے کوئی 40 سال تا نہیں 45 سال یا 44 سال گزرے، پھر انہوں تکلیف شروع ہو گئی کوٹا کے ذریعے 7B اور 7C جناب تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کو میدان میں بھیجا۔ اسی تک کیا سی آگے چلے اوپر چلے جائے دروازہ اس قانون بنانے واسطے ساڑھے بزرگ 10,000 کی قربانی دے سکتے ہیں، تے یاد رکھنا سی بچانا واسطے 10 لاکھ کی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے ہوتے ایک کوئی کائنات کا کتا اپنی من مرضی کی تشریح نہیں کر سکتا، نہ آئین کی تشریح کر سکتا، نہ ختم نبوت کی تشریح کر سکتا، نہ تشریح ہوئی ہے جڑے جنگ یمامہ نے صحابہ کر کے کہتا ہے۔ اگر کسی نے کرنی تو اس کو ہم کی تشریح شروع کرے، اس کو تھلے تشریح اس منن واسطے تیار ہی نہیں۔ حضور دی ختم نبوت کی تشریح کسی نے آئے اس بھی کرنی کہ ساڈا جناب اقبال دس کے گیا کہتا لا نبی کے باقی زیزان خدا پردائے ناموس دین مصطفیٰ، اور کہتا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسی وہی دا، بات کہتا بس حضور کی ذاتی ہے وہی اول وہی آخر، جڑا یہ نہیں بنے گا وہ کائنات کا سامنا بڑا زندگی ہوئے گا بس۔ اور کیا پاکستان ہر چیز میں حق مل گئے کہ جناب بارو مرزائیہ کا کائنات ایک حق ہے کوئی نہیں، ختم نبوت کا ممکن تھا کوئی حق نہیں ہے، اس کا کائنات ایک جلد تو جلد ہی کوئی حق ہے، حق ایک مفتی کو جناب انجام نے سپورٹ کیا کرتا ہے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں کروڑویں حصے میں بھی نرم گوشہ آ جائے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو ان کے لیے بیٹھ کر وہاں تعریف کرے وہ کون ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے
کے دشمن کے شبت حلاف دیغت سر دوست و سلامت کے مخنجر آدوائی اگر آرمی سامراج نے اور یورپی یونین نے اور جناب عالمی بینکوں نے اور جناب تمہیں کہیں مجبور کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا خون چوسو تو ہم سارے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ختم نبوت کے کسی ایک حرف زیر زبر پر بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اخلاق سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا ایمان اور اسلام سے بھی کوئی تعلق، ہم سارے ممبر کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو بھونکے ختم نبوت کے بارے میں ان دو جناب موسمی محنت بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ کائنات میں ان سے کسی نے تشریح نہیں کر سکتے دے سکتے، اس لیے کتا ضرور ہے ختم نبوت کا منکر نہیں ہے اور مرزائیوں کا حامی نہیں ہے، خنزیر ضرور ہے لیکن مرزائیوں کا حامی نہیں ہے، ان کو کسی کائنات کی بدترین مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ان کو تم ٹیویوں پر لا کر بٹھا کر کہتے ہو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، تم سے اجازت لیتا کون ہے؟ تم سے اجازت چاہیے کس کو کہ وہ ختم نبوت کے اوپر بات کرے؟ تم اجازت کی بات کرتے ہو پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان ہر غلام مصطفیٰ کے بچے بچے کے دل میں امیر المجاہدین تفہیم ختم نبوت کر کے گئے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری دو پریس کانفرنس سے ختم نبوت کا مسئلہ بتا جائے گا؟ تمہاری نسلیں بھی مٹ جائیں گے، تاج ڈالے ختم نبوت کا تاج اور تخت شاہدہ تاج صبح قیامت قائم و دائم رہے گا۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اجازت دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری شکلیں ہیں اجازت دینے والی، تم نے اپنے منہ دیکھے ہیں کبھی جن کے منہ پر ساری زندگی سنت رسول نہ آ سکی، جو انگریزوں کو خوش کرتے رہے اور انگریزوں کے کتے نہلاتے رہے، وہ ہمیں بتائیں گے آج کے آگے کہ ختم نبوت پر پیارا کیسے دینا ہے۔ نبوت کا مسئلہ کیا ہے جی؟ آج جناب ہم کسی کو اجازت دو، ہمیں کون اجازت دے؟ یہ تو شکر کرو کہ ان مسلمانوں کا بھلا ہے، یہ جیسے بھی حالات میں گزارا کر رہے ہیں جنہوں نے تمہیں اجازت دی ہے ہمارے ملک میں رہو، اور اب تم ایسی باتیں کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ تمہارا رستہ کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بات کرو گا ختم نبوت کے محافظوں کے بارے میں بیٹھ کر کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، ہم لوگ تم ہو کون؟ بھائی قوم نے تمہیں رد کیا ہوا ہے، امریکوں نے تمہاری پینٹیں اتاری ہوئی ہیں، تم باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ اور ایک منٹ بھائی، اور آگر تم ٹیویوں پر بیٹھ کر کہتے ہو، اور میں تو پہلے کہتا تھا وہ تو دجالی مل گیا حرام کی صحافت کرنے والے، ان کو کیا پتا بات ستارے ہمیں بات اٹھائے نا سامنے بات کرنے والے، یہ پریس کانفرنس کے منہ کی دھوپ کچھ نہ ہوگی، یہ تو بات کریں گے، یہ ختم نبوت کے بارے میں ہمیں آ کر بتائیں گے، جو کہتے رہے 22 دن تک جو کہتے رہے کلینیکل غلطی ہوئی ہے، جب جوتیاں بھی کھائی اور گڈے بھی کھائے تو پھر کہنے کے استعفا لے کر ہم آئے ہیں، آپ یہ قبول کر لیں ہماری حکومت کو کچھ نہ کہیں۔ بابا جی نے کہا ہم حکومتوں کے لیے نہیں آئے، ہم ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آئے ہیں۔ تم وہی نہیں ہو، تم وہی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے قوم کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنی شکلیں لے کر جا کر بات کرو ختم نبوت کے اوپر، خبردار اس آگ سے مت کھیلنا، ہاں یہ آگ تمہیں بھی پسند کر کے رکھے گی، تمہاری نسلوں کو بھی پسند کر کے رکھے گی۔ اور بھائی نور حسین شاہ ہو اور غازی الدین کو بغیر جناب کفن کے میاں والی کے قبرستان کا آوازوں کے قبرستان میں دفن کر دے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دے، جا کر اس کی کوٹھی جا دیکھ لو جیلم میں کھڑی ہے، جو غازی الدین غازی کہاں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ بنا، جو غازی الدین کے ساتھ ایسے کرے اللہ اس کی نسلوں کو مٹا دے، جو ختم نبوت کے ساتھ کرے گا اس کی نسلیں کہاں جائے گی۔ آج بھی چلے جاؤ مولانا عبدالستار نیازی کی قبر پر، منو پھول پڑے ہوں گے، آج بھی چلے جاؤ مولانا احمد شاہ کی قبر پر، مولانا
وہ کہاں گئے؟ فیروز خان روم کہاں گیا جس نے جوتیاں بھی نہیں پہنی اور جناب طالبان کے ساتھ ملے بھی نہیں اور باہر جناب دفتر سے باہر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے نہ ملا کرے، انگریز مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج تو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کائنات میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کے بارے میں بات کرے اور تم رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلاتے ہو کفر کو خوش کرنے کے لیے، تو ہم یہ خوشی ان کی دائمی نہیں ہونے دیں گے۔ ختم نبوت کا منکر اور ختم نبوت کو جناب ختم نبوت کے غداروں کو تحفظ دینے والا نہ وہ پاکستان کی کسی سیٹ کا حقدار ہے، نہ وہ پاکستان کے شہری کا حقدار ہے، نہ وہ زندگی کا حقدار ہے، بلکہ ایک ہی اس کی بات ہے جو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے جواب میں تھی۔ تم قرآن کے اندر سے راستہ تو نکالتے تھے قوم کے لیے، تم نے تو عدل دلانا تھا، قوم کی بیٹیاں سڑکوں پر رک گئی، انہیں تو عدل دینے والا کوئی نہیں، اور تجھے اس مبارک قانون ثانی کیس کی پڑی ہوئی تھی اور فیصلے دے کر بائیں بھاگ جاتے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ ستم کر رہا ہے ہونے رہا ہے۔ اور کہتے ہیں جناب اس بات کو ٹھٹا کرے، میں نے اس بات کو ٹھٹا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ختم نبوت کی اور اس کی ایک ہی بات ہے کہ ختم نبوت کی وہ تمام شکیں وہ جیسے ہیں اسی کو بحال کرے۔ اور یہ جناب آپ بولے ہیں کوئی شکر الحمدللہ بولے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کلمہ تم نے بھی پڑھا، حضور سے بات نے کوئی احسان نہیں کیا، بولے ہو آگے چلو ختم نبوت تک عمل پہلا دو، کمیٹیاں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ صدیق اکبر جناب مسجد نبی میں کمیٹیاں بنا دیتے بعد میں ہوتا رہتا، نہیں فرمایا نہیں فرمایا پدری جو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بتایا میں نے خود قانون بنایا ہے، آج کے بعد پدری کوئی جان پہ نہیں جائے گا، کہا پدری کو کہا آج کے بعد تمہارے لیے قانون ختم، چلو پہنچو۔ یہ تو اجلاس بند ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت تک جب تک یہ فیصلہ ہونا ہو جاتا کہ اس نے کس کو خوش کرنے کے لیے، کون سی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ جناب اتنی بڑی جناب لعنت کی ہے۔ جب علماء تمہارے سامنے کھڑے رہے ہیں اور تمہیں بتا دو مزید پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ایک ہی بات ہے کہ اس جناب جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کو پھر فور واپس کریں، ہم اس فیصلے کو ویسے بھی رکھنے کی توفیق کے قابل بھی نہیں سمجھتے، اس کی بھی سمجھتے اور لوگ آدھی بات کرتے ہیں کہ ہم فیصلے کو چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جو اس فیصلے میں ملوث ہے جس نے کیا ہے اور جو اس پر اس کے ساتھ کھڑا ہے ہم سب کو سمیت چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ آدھی بات ہے کہ فیصلے کو تو چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں، لہذا فیصلے کو تو چھٹی کی نوک پر رکھتے ہیں اور باقی جو ہے ان کا شخصی اعتبار سے ادب ہے۔ میں نے کہا نہیں شخصی اعتبار سے باپ بھی سامنے ہو اور حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں، سنت صدیقی ہے پہلے تھپڑ جڑنا ہے، باپ بھی سامنے ہو، سنت مقتدی کی جگہ یہ ہے کہ اس کی گردن اتارنی ہے۔ یہ منافقت ہے کہ ہم جناب اس کو تو جناب جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، بھائی جس نے کیا ہے وہ بڑا مجرم ہے یا جن کاغذوں پر لکھا گیا وہ بڑے مجرم ہے۔ کیسی منافقت ہے بھائی، جس نے یہ حرکت کی ہے وہ بڑا مجرم ہے کہ جس کاغذ پر بچارے پر وہ لکھ دیا گیا وہ بڑا مجرم ہے۔ آج جس نے کیا ہے وہ بڑا مجرم ہے، جرم کی بات بعد میں ہوگی، مجرم کی بات پہلے ہوگی۔ یہ مجرم ہے اور یہ پوری امت کا مجرم ہے۔ آج تک کسی بھی امت کے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی جناب کہ وہ قادیانیوں کو راستہ دینے کے لیے، ختم نبوت کے منکروں کو راستہ دینے کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ اس نے سب سے بڑی جناب لعنت اپنے سر میں کمائی ہے، اس نے اور یہ لعنت سے آستہ آستہ کوشش کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، آخر جا کر یہ کسی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس نے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاہ صاحب نے بڑی سخت بات کی، میں نے کہا شاہ صاحب کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا، امیر المجاہدین پر غداری کے پرچے ہوئے، ہم نے کسی جج کو کہا کہ اس کو اڑا دو، ایک تم سے بات کرنے لگے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ہم شاہ صاحب نے خود کہا ہے، اپنی بات میں خود کر رہا ہوں، میں ذرا بات کو آگے تمہیں سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ بھائی ہم نے کسی جج کے بارے میں کہا اس کو اڑا دو، بھائی میں جیل میں رہا ہوں، ہمارے کارکنان جیل میں رہے ہیں، اتنے مہینے گئے ہیں جناب، انہوں نے ضمانتیں نہیں دی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، تین ججوں کے سامنے ہم نے کسی جج کے بارے میں کہا اس کو جناب اس کا سر اڑا دو۔ ہم جناب پاکستان کے اندر موت کو چھوا، ہم نے کسی جج کے بارے میں کہا، کسی کے بارے میں کہا بابا جی جیل میں رہے، اس سے بڑی ہمارے لیے جناب وقتی کیا تھی، اور وہ جج ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ہم نے کسی کے بارے میں بات کی، کسی کے ساتھ کوئی نہیں کی، سارا کچھ ہو گیا۔ یہ ختم نبوت کے بارے میں بات کرے تمہیں وہ نظر نہ ہے اور کسی ایک شخص کی جان
खत्म नबूवत से कीमती नहीं हो सकती, ये बात हमारी तय है। तुम एक जान की बात करते हो, तुम सबकी और हम सब की जाने खत्म नबूवत से कीमती नहीं है। हाँ, खत्म नबूवत के काज से कीमती नहीं है कि एक पलक में, एक लम्हे में ये सारा कुछ तबाह हो जाए। ये सौदा में मंजूर है खत्म नबूवत के ऊपर डाका या हमजा नहीं, एक लम्हे के लिए भी मंजूर नहीं है। तुमने ये नहीं सोचा कि बड़े बड़े मामलात हुए, हमें जनाब इलेक्शन में हरवाने वाले ट्रिब्यूनल में जनाब वो सारा कुछ हमने किसी एक के बारे में बात की। इसके बारे में अगर बात हुई है तो गल में छोड़ है ये भाई। इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसको खत्म करने का, और फिर और उसको घटाने में लेकर आओ और कौम के मुजरिम के तौर पर बल्कि इस्लाम के मुजरिम के तौर पर सामने पेश करो। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है। हम कौम है, खत्म नबूवत का मसला बड़ा हसास है। हम तुम्हें आज भी कह रहे हैं, मुल्क के अंदर बलूचिस्तान से लेकर वो तुर्खाम तक और जनाब चमन से लेकर वो ताफ्तान तक आग लगी हुई है, और जनाब जहां से कराची के साहिल से लेकर वो जनाब ऊपर जनाब बाड़े तक और ऊपर बाड़ा चनार तक पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। हम तुम्हें मोमिनाना मशवरा देते हैं, मुल्क का कुछ नहीं रहेगा अगर तुमने ये बेवकूफियां और ये जनाब ये हम ये समझते हैं अभी भी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान रियासत के तौर पर इस फैसले के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हुजूर की खत्म नबूवत का हर मुसलमान दम भरता है। अगर कोई अपनी कामिली और नारमी की बुनियाद पर किसी का साथ दे रहा है तो हम ये समझते हैं उसकी जनाब कमजोरी और लाहिरी है, लेकिन फैसले से रियासत हम तुम्हें ये मशवरा देते हैं कि इस आग से न खेलो, इस आग से ना खेला जाए, वरना ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तान रहेगी। लेकिन ताजदार खत्म नबूवत का नाम आपको देते हैं बुलंद उठाएगा। और 14 अगस्त का दिन तो याद है ना? कोई नहीं याद है? इंशाअल्लाह 14 अगस्त वाले दिन इंशाअल्लाह दाता हुजूर से उसी राह पर काम करोगे जिस राह पर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें चलना सिखाया। 14 अगस्त वाले दिन दाता हुजूर से लेकर असेंबली हाल तक हमारा मार्च आजादी बाद में है। पहले तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मार्च होगा, रैली होगी, बस सिलसिला यौम आजादी होगी और आप सब ने आना है। आप सब ने क्या आना है? और हमें ये बताना है कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान इनकी बदमाशियों के लिए नहीं बनाया। 10 लाख मुसलमानों ने इनकी बदमाशियों के लिए कुर्बानियां नहीं दी। ये पाकिस्तान बने इस नाम पर था कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, बढ़ के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बाहर सुनते पाओ भाई, सुनते पाओ। मैं तो लगता हूँ कि और आयो दायमा देखो को जो जनाब लेकिन आज ने देखो तो अच्छी तरह वजन को महसूस होवे कलम लफ्ज़ का वजन ये जो हुजूर दी खत्म नबूवत दी गल हो रही यही ना खत्म नबूवत दी गल नहीं ना होनी भाई जरा जरिए कहते तेरे आधा हम जरा पराग साहब को मैं का साथ कोई नहीं है वो कुछ भी नहीं बात है जो खत्म नबूवत के बर्बाद है आप की बात करते हो ना ये मुनाफिकत है। हां ये मुनाफिकत है, वो साफ हो ही नहीं सकता। साफ तो है जो इल्मुद्दीन है, साफ तो है जो मुमताज हुसैन कादरी है, साफ तो है जो अमीरुल मुजाहिदीन है। वो साफ कौन सा है जो खत्म नबूवत के बारे में कानून के बारे में बात करे? उसकी हैसियत तो कायनात में किसी चीज से हम दे ही नहीं सकते। वो साफ कहां से आ गया? उसका ऑर्डर उसी वक्त निकल गया जब मुसलमान खुदा का खास्ता कोई कुफर करता है या इत्तेदाद करता है, क्या वो मुसलमान करते हैं? तो जो कितने बड़े होते पर बैठा हो वो अपने नबूवत के बारे में बात करें तो उसके कदम की जुम्बिश पहले होगी, उसके इख्तियार आने से ही वो निकल जाता है उस मोटे से, वो उस होते के काबिल भी नहीं रहता और वो रहता ही नहीं है उसके। और रही बात हाँ हम ये लगे फिरते हैं बड़े चुप करके कि यार कोई बात नहीं हमारा मुल्क है। तुमने हमेशा बदमाशी मचाई हुई है, इलेक्शन में तुम मुंह दिखाने के काबिल हो, पूरी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे ना तुम्हारा वजीर आजम
हमारी कैबिनेट कोई नहीं, इन चीजों के लिए नहीं लड़ना, हम लड़ेंगे खत्म नबूवत के लिए, खत्म नबूवत के लिए, कोई बात नहीं, ये हुक्म की हमें लालच नहीं है, हम खत्म नबूवत के, लेकिन तुम जब आते हो खत्म नबूवत पर डाका डालने के लिए, तुम्हारा बाप क्या करा, कादियानी हमारे भाई बहन भाई हैं, अब तुम आकर वो रास्ते तलाश करते हो और उस कबीज को भी साथ मिला लेते हो, तुम सारे भी मिला लो, बाहर से भी बुला लो, तुम ये नहीं कर सकोगे, क्योंकि ताज़ खत्म नबूवत का नारा मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है, और सिर्फ नारा लगाना नहीं जानता, इस पर जान देना भी जानता है और जान लेना भी जानता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खत्म नबूवत का मसला दबा लोगे, ये तुम्हारी गलत भूल है, ये तुम्हारा, हम तुम्हें आज भी मोमिनाना मशवरा देते हैं, हुजूर के सामने पेश होना है, किस मुंह से पेश होगे, तुम 17 में भी यही बदमाशियां और बदयानतियां करते रहे, फिर जूते खा कर आए हो, तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हुजूर से बेवफाई नहीं कर सकते, हुजूर से बेवफाई, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो आए तो तुम दीवारों के अंदर फराम जाओ, हमें तो ये उम्मीद थी तुम हुकूमत के अंदर बैठे हो, तुम तो जनाब उसके अंदर से गुजर जाओगे, कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई खत्म नबूवत के, लेकिन बात फिर वही है कि कुत्ती चोर ना लड़ी हुई है, कोई गल नहीं, कुत्ती भी कुटीन जाएगी तो चोर भी कुटीन जाएंगे, हाँ बात तो की कहना इतिहासी देहाते चौथी आंटी दे रहे हैं, असि अजे तो समझा रहे हैं और बड़े मोमिनाना तरीके से समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस आगे से लगे लो, ए तयशुदा फैसले इन्हां दे बारे ना करो, इन्हां दे बारे मुसलमान अपने अमल च कमजोर हो सकता, अपने अकीदे च कमजोर हो सकता, आरिफ हो सकता, लेकिन हुजूर दे बारे कोई गल बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुजूर दे बारे कोई गल नहीं कर सकता, और तुसी कहते हो अंदर बढ़ के बाहर बढ़ के कोई साहस भी उच्चा लगे खत्म नबूवत दे बारे, सानू ये भी गवारा नहीं है, तुसी कहते हो कोई अंदर बढ़ के गल करे, कोई अपना साहस भी गलत लगे खत्म नबूवत दे बारे, सानू ये भी गवारा नहीं है, क्योंकि अदब का है ज़ेरे आसमां ज़रशनाद उतर और नफस गुम करता भी आए जुनैदो बा यजीद था, बस। और हाँ भाई की करना 14 अगस्त वाले दिन तैयारी करते हो, हाथ थले थले भाई, बार आवाज नहीं आ रही, तैयारी करते हो, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे ना भाई नारा का तान लगे, इन्हां दी हाशा हिले, इन्हां नूं पता लगे हुजूर दे गुलाम आए हैं, और गली 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 कोई गिरफ्तार करना भी गिरफ्तारी बात चल रही उनका ना पहले था, तू भी नारा ला दे मैं भी नारा ला, पता लगा हुजूर ने गिराया ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज और डाल के नहीं, आज थाने से बाहर गुजरते नहीं कहना, तो तुसी गिरफ्तारियां तो करांदे हो, ਅਸੀਂ बाहर खड़े होके कहने ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गली तो गुजरते होया, आज चौक तो गुजरते होया, आज नीली पीली बत्ती देख के कहना ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई परेशानी नहीं, तुसी गिरफ्तारियां तो डरते हो, कोई ना चले हो, गोलियां तो डरते हो, ना बोलो तो डरते हो, इन्हां को डरते हो, इन्हां को डरते हो, इन्हां को कोई डर नहीं, साढ़े बड़े हो सन जिन्हां जनाब फांसी घाट भी झूल के क्या है जी, अहमदुल्ला शाह मदरासी दा सर जनाब 3 दिन चांदनी चौक के लड़कता रहा, ताजा खून बरसता रहा, उन्हें क्या की गल है, उन्हें क्या है कि फतह बाबे नबूवत पे खत्म दौरे में सादत के और भूले न मरते मरते आदाब कुए जान, हजरत मौलाना शाह अहमदुल्ला मदरासी का सर च खून क्यों टपक रहा सी, इस वास्ते के बाबा जी पढ़ा करते सन, भूले न मरते मरते भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने, हाँ इसलिए जनाब खून से जनाब सर से खून टपक रहा, आपने बिल्कुल नहीं करा, पकड़ने आने का ले चलो, इससे भी आगे ले चलो, बाबा जी क्या कहते थे, कोई मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए, फिर वो मुझे घसीटे, फिर मेरी हड्डियां भी जनाब टूट जाए, फिर मांस टूट जाए, सर की हड्डी रह जाए, फिर पूछे मौलाना खादिम क्या बनाए तुम्हारा, तो मैं कहूँ हुजूर के नाम पे थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, और ना साडी नस्ल को कोई परेशानी होनी, ना साडे बड़े ने कोई आओ जे काम कीता कि मुंह
منہ چھپان کہ جیسی منہ چھپائیے کہ نہیں یہ کیا بات ہوگی، نہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ختم نبوت کے لیے ہماری جان آج بھی حاضر ہے، کل بھی حاضر ہے، اور بابا جی فرماتے تھے گردن جہاں سے بھی حاضر ہے، جہاں سے بھی حاضر، جہاں سے جس کا دل کرتا ہے ہماری جان لے لے، لیکن ختم نبوت پر سودا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ صرف ہاں جی، اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، یہ پاکستانی ہر غلام مصطفیٰ کی بات ہے، یہ ہر تاجدار ختم نبوت نعرہ لگانے والے کی بات ہے۔ اور تم نے غلط فہمی ہے کہ یہ امت بٹی ہوئی ہے، یہ تم یاد رکھنا ختم نبوت اور حضور کی ذات کے مسئلے میں یہ امت بٹی نہیں ہوئی، یہ مائیں بانج نہیں ہوئی جنہوں نے علم الدین پیدا کیے ہیں۔ ہاں پھر وہ یہ نہ ہو کہ جناب 74 والی تحریک دہرائی جائے، یہ نہ ہو پھر کوئی یہ قانون یہ جو لائے کرتے ہیں پھر کل کے بعد ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ بن جائے۔ لہٰذا بڑی مومنانہ کام و فراست کے ساتھ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ حضور کے دامن رحمت کے ساتھ۔ تم نے سماعت نہیں لینی، سارے بڑے بڑے بیٹھ کر ہم بھی عاشق رسول ہیں، کون سے تم عاشق رسول ہو؟ ختم نبوت پر صرف حضور سے پیار کرنا نہیں، حضور کے لیے غیرت رکھنا یہ زیادہ محبت ہے، یہ بڑی محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار کا وقت ہے، پوری قوم کے لیے اظہار کا وقت ہے۔ ختم نبوت کا نہ مسئلہ بچگانہ کھیل ہے، نہ بچوں کا کھیل ہے، نہ اسے بچوں کا کھیل بناؤ، نہ یہ وزیروں مشیروں کا کھیل ہے، نہ یہ مولوی مفتیوں کا کھیل ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، یہ قرآن کی نص ہے، میرے حبیب کا فرمان ہے، اس کے ساتھ مت چھیڑو۔ آج بھی تمہیں مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، اگر چھیڑو گے تو تم سے پہلے بھی بڑے طاقتور آئے اور تم سے بعد بھی آئیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا، 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 بڑے پاک ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لاؤ بھائی، ایسا نہیں میں نعرہ کا جواب پڑھا ہونا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،